بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 193 ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم جنس مجوزات الشہادہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولا يحل للشاہد سے لے کر ثم اذا فسر لا تقبل کذا هذا تک ہوگی۔ تو سب سے پہلے اصول بیان کرتے ہیں۔ اصل نمبر 1، التزکیۃ فی معنی الشہادۃ فیشترط فیہا ما یشترط فی الشہادہ، کہ تزکیہ شہادت کے معنی میں ہے تو جو شرائط شہادت کے لیے ہے وہی شرائط تزکیہ کے لیے بھی ہوں گی۔ نمبر 2، اذا علمت مثل الشمس فشہد والا فدع، گواہی اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جب معاملہ بالکل سورج کی طرح واضح ہو۔ نمبر 3، الخط یشبہ الخط والنغمۃ تشبہ النغمۃ، کہ خط خط کے مشابہ ہوتا ہے اور آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ اصل نمبر 4، الحرج مدفوع شرعا، کہ حرج شرعا مدفوع ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولا يحل للشاهد اذا رأى خطه ان يشهد الا ان يتذكر الشهادة لان الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم. قيل هذا على قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما يحل له ان يشهد، وقيل هذا بالاتفاق، وانما الخلاف فيما اذا وجد القاضي شهادته في ديوانه او قضيته، لان ما يكون في قمطره فهو تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم بذلك، ولا كذلك الشهادة في الصك لأنه في يد غيره. وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أن شهدنا نحن وأنت، اور گواہ کے لیے اپنا خط دیکھ کر گواہی دینا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اسے گواہی یاد آ جائیں، کیونکہ خط خط کے مشابہ ہوتا ہے، لہذا علم حاصل نہیں ہوا۔ کہا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق ہے، اور صاحبین کے ہاں اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے، اور کہا گیا ہے کہ بالاتفاق ہے، اور اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب قاضی اس کی گواہی کو اپنے فائل یا حکم نامے میں پائے، کیونکہ جو کچھ اس کے فائل میں ہوگا تو وہ اس کے مہر کے تحت ہوگا، اور کمی بیشی سے وہ امن میں ہوگا، لہٰذا اس سے اس کو علم حاصل ہوگا۔ اور دستاویز میں گواہی اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر کے ہاتھ میں ہے، اور یہی اختلاف ہے اس صورت میں کہ جب یاد آ جائے اسے وہ مجلس کہ جس میں گواہی دی تھی، یا کسی باعتماد قوم نے اس کو خبر دی کہ ہم نے اور تم نے گواہی دی تھی۔ قال ولا يحل للشاهد اذا رأى خطه ان يشهد، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے دستاویز میں اپنی تحریری گواہی دے کی، لیکن نہ تو اسے وہ واقعہ یاد ہے کہ جس کے حق میں گواہی دی تھی، اور نہ ہی اپنی گواہی دینا اسے یاد ہے، تو صرف اس خط کو بنیاد بنا کر وہ گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ خط خط کے مشابہ ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ کسی اور کا خط ہو، تو اس اشتباہ کے ساتھ اس خط کی بنیاد پر گواہی دینے کا مجاز نہیں ہوگا، کیونکہ صحت شہادت کے لیے ضروری ہے کہ مشہود بھی ہی معلوم ہو، اور یہاں پر مشتبہ ہے، لہذا جب تک اسے اپنی گواہی اور وہ واقعہ یاد نہ ہو تب تک اس کے لیے اس خط کی بنیاد پر گواہی دینا جائز نہیں ہوگا۔ قیل هذا على قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے صاحب ہدایہ ذکر کردہ مسئلے کے بارے میں امام صاحب اور صاحبین کے مابین اختلاف اور اتفاق کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں کہ بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ ذکر کردہ حکم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ہے، اور صاحبین کے نزدیک صرف تحریر دیکھ کر گواہ کے لیے گواہی دینے کی گنجائش ہے، یہ فقیہ ابو اللیث اور دیگر مشائخ نے ذکر فرمایا ہے، اور بعض دیگر مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں تو بالاتفاق صرف تحریر کی بنیاد پر گواہی دینا جائز نہیں ہے،
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا وَجَدَ الْقَاضِ شَهَادَتَهُ فِي دِيوَانِهِ۔ فرماتے ہیں کہ اختلاف تو اس صورت میں ہے کہ جب قاضی صاحب اس کی گواہی کو اپنے فائل یا حکم نامے میں پائے لیکن اسے واقعہ یاد نہ ہو، تو کہ اس صورت میں اس تحریر اور اس گواہی کی بنیاد پر فیصلہ دینے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس خط کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ خط کے مشابہ ہوتا ہے، لہٰذا قاضی صاحب کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ خط چونکہ اس کے فائل میں ہے اور اس کے مہر کے تحت ہے، تو اس میں کمی بیشی کا کوئی خدشہ نہیں ہے، لہٰذا اس خط کی وجہ سے اسے یقینی علم حاصل ہو جائے گا اور فیصلہ دینے کا مجاز ہوگا۔ وَلَا كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ فِي السَّكِّ، اور جہاں تک دستاویز میں گواہی کی بات ہے تو وہ چونکہ گواہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں رد و بدل کا امکان ہے، تو بالاتفاق اس کی بنیاد پر قاضی صاحب فیصلہ دینے کا مجاز نہیں ہوگا۔ وعلى هذا اذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة، یہاں سے دو مسئلے ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں بھی یہی سابقہ اختلاف ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ ایک گواہ کو وہ مجلس تو یاد آ گئی کہ جس میں گواہی دی تھی، لیکن واقعہ یاد نہیں ہے، تو امام صاحب کے ہاں اس کو صرف اس بنیاد پر گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے ہاں وہ گواہی دینے کا مجاز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بااعتماد قوم نے گواہ کو یہ خبر دی کہ میں نے اور آپ نے فلاں مجلس میں گواہی دی تھی، تو اسے وہ مجلس تو یاد آ گئی لیکن واقعہ یاد نہیں ہے، تو صرف اس بنا پر امام صاحب کے ہاں وہ گواہی دینے کا مجاز نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے ہاں وہ گواہی دے سکتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشيء لم يعاينه الا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي، فإنه يسعه ان يشهد بهذه الاشياء اذا اخبره بها من يثق به، وهذا استحسان، والقياس الا يجوز فيها لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة، وذلك بالعلم ولم يحصل فصار كالبيع۔ وجه الاستحسان أن هذه أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس، وتتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام، بخلاف البيع لأنه يسمعه كل أحد۔ اور گواہ کے لیے بلا معاینہ کسی چیز کی گواہی دینا جائز نہیں ہے سوائے نسب، موت، نکاح، دخول اور قاضی کے ولایت کے، پس انہیں ان اشیاء کی گواہی دینا جائز ہے بشرط کہ ان کے بارے میں کوئی قابل اعتماد شخص اسے خبر دیں، اور یہ استحسان ہے۔ اور قیاس یہ ہے کہ جائز نہ ہو، اس لیے کہ شہادت مشاہدہ سے مشتق ہے اور مشاہدہ علم سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ حاصل نہیں ہوا پس یہ بے کی مانند ہوا۔ اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسے امور ہے کہ جن کے اسباب کے معائنہ کے ساتھ چند خواص مختص ہے، اور ان کے متعلقہ احکامات ایسے ہیں کہ جو زمانے گزرنے کے باوجود بھی باقی رہتے ہیں، پس اگر باہمی سماعت سے اس میں گواہی کو قبول نہ کیا جائے تو حرج کی طرف مفضی ہوگا اور احکامات معطل ہوں گے، برخلاف بے کے کہ اسے ہر کوئی سن سکتا ہے۔ قال ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشيء لم يعاينه، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی گواہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بلا معاینہ اور بلا مشاہدہ کسی معاملے کے بارے میں گواہی دے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی گواہی بلا معاینہ اور مشاہدہ بھی دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز نسب ہے۔ نسب کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں کا بیٹا ہے تو اس کی گواہی دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح کسی کے بارے میں سنا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، یا نکاح کے بارے میں سنا یا دخول کے متعلق سنا کہ فلاں کا نکاح ہوا ہے اور دخول ہوا ہے، یا قاضی صاحب کی ولایت کے بارے میں سنا کہ فلاں شہر کا یہ شخص قاضی ہے اور فیصلے کرتا ہے، تو صرف سننے سے اس شخص کو گواہی دینے کی اجازت ہوگی بشرط کہ خبر دینے والا قابل اعتماد شخص ہو۔ والقیاس الا یجوز فیہا،
ذکر کردہ حکم استحسان کی بنا پر تھا کہ 5 چیزوں میں بلا معائن اور مشاہدہ بھی گواہی جائز ہے، بشرط کہ ایک قابل اعتماد شخص خبر دیں۔ ان قیاس کا تقاضا ہے کہ ان 5 چیزوں میں بھی بلا معائن اور مشاہدہ گواہی درست نہ ہو، کیونکہ شہادت یہ مشتق ہے مشاہدہ سے، اور مشاہدہ موقوف ہے علم پر، اور علم سے یہاں پر مراد معائنہ اور معاملے کو دیکھنا ہے۔ یعنی مشاہدہ دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کسی کے خبر دینے سے یا سننے سے، اور وہ حاصل نہیں ہوا، لہٰذا بے کی طرح ہوا۔ یعنی بے جیسے بلا معائنہ اس کی گواہی نہیں دی جا سکتی، تو ایسی ان 5 امور میں بھی بلا معائنہ اور مشاہدہ گواہی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ الاستحسان، استحسان کی دلیل یہ ہے کہ ذکر کردہ 5 امور انتہائی اہم ہے، اور ان کے جو اسباب ہے تو ان اسباب کو دیکھنا خاص لوگوں کے متعلق ہے، چند خاص لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، ہر کوئی ان معاملات کو نہیں دیکھ سکتا، اور ان کے متعلق احکامات جو ہے وہ اتنے اہم ہے کہ کئی زمانے تک وہ باقی رہتے ہیں۔ ابھی اگر سماعت کی بنا پر ہم ان معاملات کے بارے میں شہادت کو جائز قرار نہ دیں تو ہم حرج میں پڑ جائیں گے، اور بہت سارے اہم احکامات معطل ہوں گے۔ لہذا حرج کو دفع کرتے ہوئے ہم نے سماعت کی بنیاد پر ان معاملات میں گواہی کو جائز قرار دیا۔ اور جہاں تک بے کی بات ہے تو متعاقدین جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو بے پر ان اہم معاملات کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَن يَشْهَدَ بِالْإِشْتِهَارِ وَذَلِكَ بِالتَّوَاتُرِ أَوْ بِإِخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَيُشْتَرَطُ أَن يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِيَحْصُلَ لَهُ نَوْعُ عِلْمٍ، وقيل في الموت يكتفى بإخبار واحد أو واحدة لأنه قلما يشاهد حاله غير الواحد، إذ الإنسان يهابه ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج، ولا كذلك النسب والنكاح، وينبغي أن يطلق أداء الشهادة ولا يفسر، أما إذا فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع لم يقبل شهادته، كما أن معاينة اليد في الأملاك تطلق الشهادة ثم إذا فسر لا تقبل كذا هذا۔ اور گواہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اشتہار کی بنا پر گواہی دے، اور اشتہار تواتر سے حاصل ہوتا ہے یا قابل اعتماد کی خبر دینے سے، جیسا کہ کتاب میں فرمایا، اور شرط ہے کہ 2 عادل مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے تاکہ علم کا کچھ حصہ حاصل ہو۔ کہا گیا ہے کہ موت میں 1 مرد 1 عورت کی خبر دینے پر اکتفا کیا جائے گا، اس لیے کہ بہت ہی کم ایک کے علاوہ میت کی حالت کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ انسان اس سے گھبراتا ہے اور ناپسند کرتا ہے۔ پس عدد کی شرط لگانے میں بعض حرج ہے، اور نسب اور نکاح ایسے نہیں ہے، اور مناسب ہے کہ وہ ادائے شہادت کو مطلق رکھیں اور تفسیر بیان نہ کریں۔ بہرحال اگر قاضی کے لیے تفسیر کی کہ وہ سن کر گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ املاک میں قبضے کا معائنہ گواہی کی اجازت دیتا ہے، پھر اگر تفسیر کرے تو وہ قبول نہیں کی جاتی، اس طرح یہ بھی۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَن يَشْهَدَ بِالْإِشْتِهَارِ، اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بن دے کے سماعت کی بنیاد پر گواہی دینا جائز ہے۔ اب یہاں سے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں پر گواہ کے لیے گواہی دینا اس وقت جائز ہے کہ جب ان کے بارے میں خبر مشتہر ہو۔ مشتہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حد تواتر تک پہنچی ہو، یعنی ایک ایسی بڑی جماعت نے یہ خبر نقل کی ہو کہ اس کا جھوٹ پر مجتمع ہونا ممکن نہ ہو۔ او باخبار من یثق به کما قال فی الکتاب، یا گواہ کو ثقہ نے ان 5 چیزوں کے بارے میں خبر دی ہو تب اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے، جیسا کہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، لیکن امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے عدد کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر گواہ کو 2 عادل مرد
یا ایک مرد اور 2 عورتیں خبر دیں تب اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے. اور علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ یہ صاحبین کا قول ہے. اور امام صاحب کے ہاں اسی وقت خبر دی جا سکتی ہے کہ جب وہ خبر حد تواتر تک پہنچی ہو. اس میں اشتہار کی بنیاد پر جو خبر دی جاتی ہے اگر وہ حد تواتر تک پہنچی ہے تو یہ اشتہار حقیقی ہے. اس کی بنا پر جو علم حاصل ہوا ہے وہ علم یقینی ہے. اور اخبار ثقہ کی بنیاد پر جو خبر گواہ تک پہنچی ہے یہ بھی اشتہار کی بنیاد پر ہے لیکن یہ اشتہار حکمی ہے. قیل فی الموت یکتفی باخبار واحد او واحدۃ. فرمانے کہ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ موت کے معاملے میں صرف ایک مرد ایک عورت کی خبر دینا کافی ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ موت کے وقت بہت سارے لوگ جمع ہو، کیونکہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر زیادہ لوگوں سے سننے کی شرط لگائی جائے تو حرج میں پڑ جائیں گے اور حرج شرعاً مدفوع ہے. فلا كذلك النسب والنکاح. اور جہاں تک نسب اور نکاح کی بات ہے تو اس کے وقت بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے کم از کم 2 آدمیوں کی خبر دینا ضروری ہے. وَيَنبَغِي أَن يُطْلِقَ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ. آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ گواہ کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ تفصیل بیان نہ کریں، یعنی قاضی صاحب کے سامنے یہ نہ کہیں کہ میں سن کر گواہی دے رہا ہوں. اگر یہ کہا تو قاضی صاحب اس کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے. کما ان معاینۃ الید فی الاملاک تطلق الشہادہ. ایک شخص نے کسی کو دیکھا کہ وہ کسی مکان پر قبضہ کر رہا ہے اور قاضی صاحب کی مجلس میں اس نے اس کے مالک ہونے کی گواہی دی تو قاضی صاحب اس گواہی کو قبول کریں گے. لیکن اگر یہ کہا کہ سنا ہے کہ فلاں شخص اس مکان کا مالک ہے تو اس کے قول غیر معتبر ہوگا. تو جیسے املاک کی صورت میں مطلقاً گواہی مقبول ہے بلا تصریح سماعت کے، تو ایسی ہی ہمارے ذکر کردہ مسئلہ میں بھی اگر سماعت کی تصریح نہ کریں تو گواہ کی گواہی قبول ہوگی، لیکن اگر سماعت کی تصریح کی تو قاضی صاحب اس کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے. تو آج کی سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.